ناظرین، آج ہم ایک مشہور ہالی ووڈ فلم کا اسلامی نقطہ نظر سے سین بائی سین تجزیہ کریں گے۔ یہ فلم بظاہر تفریح، ایڈونچر اور کامیڈی ہے، لیکن اس کے پردے میں شیطانی عقائد، موت کے بعد زندگی کے گمراہ کن تصورات، روح فروشی اور دجالی نظام کو نہایت چالاکی سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تجزیہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ایسی فلمیں کس طرح عقیدہ، ایمان اور سوچ کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی ہیں۔ اس فلم کے شروع میں شادی کا منظر دکھایا گیا ہے، جو کہ اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ آزادی کی نفی کرتا ہے۔ ول ٹرنر اور الزبتھ کی شادی کے دن انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس میں دجالی پیغام، اس جرم کی سزا بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موت ہی ہے۔ حلال رشتہ نکاح رکاوٹ بن جاتا ہے، قانون ظالم، طاقتور اور بے رحم دکھایا جاتا ہے، نیکی کرنے والا بھی محفوظ نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر، اسلام میں نکاح عبادت ہے، مگر فلم میں پیغام دیا جاتا ہے کہ اچھا بننے کا فائدہ نہیں، سسٹم سب کو کچل دیتا ہے۔ یہ دجالی نظام کا پہلا وار ہے، مایوسی پھیلانا۔ چلو ایک جگہ، کہاں؟ کون سا بندرگاہ؟ میں نے بندرگاہ نہیں کہا، ایک جگہ، کوئی بھی جگہ۔ جیک، تمہیں جہاز کی قسم کچھ تو بولو جیک، کون ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب کیا مقصد ہے؟ جیک سپیرو نے اپنا قرض اتارنے بھیجا ہے۔ جیک سپیرو کا خوف، موت سے بھاگنا۔ جیک سپیرو کو ڈیوی جونز کا خوف ستا رہا ہے، جو اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اب کیا مقصد ہے؟ جیک سپیرو نے اپنا قرض اتارنے بھیجا ہے۔ اچھا، جیک سپیرو، من تو کرتا ہے کہ تمہاری اس بات کو سچ مان لوں۔ اس میں دجالی پیغام یہ ہے کہ موت ایک خوفناک سودا ہے، موت کے بعد جہنم یا حساب نہیں، صرف ایک ہی مخلوق کی غلامی۔ اسلامی رد عمل، اسلام میں موت حق ہے، حساب ہے، جنت و جہنم ہے، لیکن فلم میں آخرت کا انکار کر کے ایک جعلی بعد ازاں موت نظام دکھایا جاتا ہے۔ ڈیوی جونز کی انٹری، شیطان کی علامت۔ ڈیوی جونز آدھا انسان آدھا جانور، دل سینے سے نکالا ہوا۔ دجالی علامت، انسانیت کا بگاڑ، فطرت کے خلاف مخلوق، دل الگ رکھنا، رحم، ایمان، احساس کا خاتمہ۔ اسلامی اشارہ، قرآن کہتا ہے ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ دجالی فلسفہ ہے، دل کو جسم سے اور ایمان کو زندگی سے الگ کرنا، دل کا سینے سے باہر ہونا، روح فروشی۔ ڈیوی جونز نے اپنا دل صندوق میں بند کیا ہوا ہے، خطرناک پیغام۔ انسان اپنا دل، ضمیر نکال کر طاقت حاصل کر سکتا ہے، احساسات قربان کر کے طاقتور بنو۔ اسلامی جواب، دل ایمان کا مرکز ہے، دل نکالنا انسانیت کا خاتمہ ہے، اور یہی دجالی نظام چاہتا ہے۔ دل سے خالی انسان حکم ماننے والی مشین بن جاتا ہے۔ بلیک پیئر کا فرار، قانون شکنی کی تعریف۔ جیک سپیرو دھوکے، جھوٹ اور چالاکی سے بچ نکلتا ہے۔ دجالی پیغام، جھوٹ عقل ہے، دھوکہ کامیابی ہے، اخلاق کمزوری ہے۔ اسلامک سبق، جھوٹ گناہ کی جڑ ہے۔ یہ فلم نوجوانوں کو سکھاتی ہے سمارٹ بنو، سچا نہیں۔ کریکن، خوف کا ہتھیار۔ سمندر کا دیوکل، کریکن سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ دجالی مقصد، خوف کے ذریعے اطاعت، طاقت کو خدا بنا کر پیش کرنا۔ اسلامی عقائد، طاقت صرف اللہ کی ہے، لیکن فلم میں طاقت مخلوق کے ہاتھ میں دکھائی جاتی ہے۔ یہ شرک کی بصری تربیت ہے، روحوں کا سودا۔ غلامی کی تبلیغ، جو ڈیوی جون سے سودا کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کا غلام بن جاتا ہے۔ خطرناک نظریہ، روح خریدی جا سکتی ہے، غلامی قبول کر لو، آزادی نہیں۔ اسلامی قائد، روح صرف اللہ کی امانت ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ گروی۔ یہ دجالی نظام کی بنیاد ہے، اپنی روح نظام کے حوالے کر دو۔ جیک سپیرو کا نگل لیا جانا، آخر میں کریکن جیک سپیرو کو نگل لیتا ہے۔ دجالی پیغام، گناہ کا انجام بھی ہیروانہ، موت بھی مذاق۔ اسلامی نقطہ نظر، گناہ کا انجام عبرت ہوتا ہے، تماشا نہیں۔
नौजवानों के लिए खतरात। ये फिल्म नौजवानों को सिखाती है कि गुनाह आसान है और शैतान ताकतवर है, आखिरत गैर वाजिया है, ईमान कमजोरी है। हम खुद को कैसे महफूज रखें और अकीदा मजबूत करें। कुरान के अकायद को फिल्मी कहानियों से अलग समझें। हर फिल्म को तफरीह ना समझें, हर कहानी एक पैगाम देती है। बच्चों को तन्हा ऐसी फिल्में ना दिखाएं, डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, इस्लामी मुतबादल मवाद फरोग दें। नात, सीरत, तारीख, इस्लाम, बामकासद कहानियाँ। नाजरीन, आज की दुनिया में दज्जाली निज़ाम तलवार से नहीं स्क्रीन से हमला करता है। अगर हमने शऊर ना अपनाया तो हमारी नस्लें हंसते हंसते अपना ईमान हार जाएंगी। अल्लाह हमें हक को पहचानने और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।